دوستوں میری زندگی کا ایک اور معمہ ایسا ہے جو مجھ سے آج تک سولو نہیں ہوا۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو پلیز اسکرول اپ کر لیں، مت دیکھیں اس کو۔ یہ بات ہے جب میں جو ہے نا ٹین ایجر تھا، ایف ای سی اسٹوڈنٹ کے قریب تھا، مطلب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم لوگ نا گاؤں میں رہتے تھے اور میں شام کے وقت مغرب سے عشاء کے درمیان میں دودھ لینے کے لیے نا ایک بھاڑے پہ جاتا تھا۔ روٹین ہوتی ہے، عموماً آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ تو سائیکل پہ میں ایک ٹفن سا لٹکاتا تھا جس میں اوپر کیپ ہوتا تھا، اور میں جس راستے سے جاتا تھا نا اس کی ایک طرف ریلوے لائن تھی اور دوسری طرف آموں کا باغ تھا، مینگوز کا، اور اس پہ ایک اچھی سی دیوار بھی لگی ہوئی تھی جو کہیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو میں ڈیلی اس راستے سے جاتا تھا اور اس ٹائم وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل سنسان سا راستہ۔ تو میں جب گزرتا تھا نا تو مجھے یاد ہے وہ گرمیوں کے دن تھے، تو مجھے اس ٹوٹی ہوئی دیوار میں سے نا اندر آگ نظر آئی، آگ جل رہی ہے۔ میں نے اس کو اگنور کیا، لیکن جب میں روزانہ گزرتا تو وہ آگ جل رہی ہوتی، تو تجسس تو ہوتا ہے نا اس ایج میں، تو مجھے بھی ہوا۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو اتنے مطلب بالکل ہی ویران سا باغ ہے، اس کے اندر آگ جلائی ہوئی ہے، وہ بھی گرمیوں میں۔ تو ایک دن میں نے سائیکل روکی اور میں نا آہستہ آہستہ ہمت کر کے اندر گیا کہ میں دیکھتا ہوں ہے کون۔ تو میں آہستہ جیسے چلتا گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر نا، جب میں قریب پہنچا، ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آگ جلا کے نا اس پہ برتن رکھ کے نا کچھ بنا رہی ہے۔ تو میری طرف دیکھ کے وہ مسکرائی اور کہتی ہے آخر آپ آ گئے، میں تو کافی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یعنی مجھے بڑا حیرت ہوئی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مجھے روز نوٹ کرتی تھی کہ میں یہاں سے گزرتا ہوں اور یہاں دیکھتا ہوں پر آتا نہیں ہوں۔ خیر میں نے پوچھا اسے، میں نے کہا آپ اس ویرانے میں کہاں رہتی ہیں، کیا کر رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، فیملی کہاں ہے؟ تو کہتی ہے میں اکیلی ہی رہتی ہوں، اور پیچھے اس نے نا ایک گھر سا دکھایا، مطلب وہ مٹی کا بنا ہوا ایک کمرہ ہی تھا جسٹ۔ کہتی ہے میں یہاں رہتی ہوں، میں اکیلی ہوں۔ سچ پوچھے تو انتہائی خوبصورت تھی، اور جو ایج تھی میری، ظاہری بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ تو ہوتا ہے نا، تو مجھے بھی بڑی اچھی لگی۔ میں نے کہا اچھا آپ یہاں کیوں رہتی ہیں، آپ کہیں اور رہ لیں۔ تو کہتی ہے چھوڑو ان باتوں کو، میں نے چاول بنائے ہیں، کھاؤ گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کھلا دیں۔ تو کہتی ہے چلو گھر کے اندر چل کے کھاتے ہیں، تو میں نے بنا لیے نا آلریڈی۔ تو اس نے وہ اٹھائے، رومال سے پکڑی دیگچی اور کہتی ہے میرے پیچھے آؤ۔ تو میں چلا گیا، کیونکہ میرا خوف اس لیے بھی دور ہو گیا کہ وہ ایک نازک سی انتہائی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میرے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں کہ اس ویرانے میں اس طریقے سے کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستوں میں چلا گیا اندر گیا ہوں، تو کمرے میں ایک لالٹین جل رہا تھا، کوئی لائٹ وائٹ نہیں تھی، تو اس میں روشنی تو خیر کافی تھی۔ تو اس نے وہ دیگچی کا ڈھکنا ہٹایا اور نہ پلیٹیں سائڈ پہ رکھ کے خود بیٹھ گئی۔ وہ ایک چرپائی سی تھی جس پہ خود بیٹھ گئی، اور آگے ایک نا وہ دیہاتوں میں جو ہوتا ہے موڑا سا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس پہ مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ جب اس نے دیگچی کا ڈھکنا اٹھایا نا، میں نے چاولوں میں دیکھا، تو یار اس کے اوپر یقین کرو مجھے ایسے لگا جیسے انسانی انگلیاں نا کاٹ کے گوشت کے طور پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا، چونکا، میں نے اس کی طرف دیکھا، تو وہ ہنسنے لگی نا ایک دم۔ تو میں الٹے پاؤں جسے کہتے ہیں نا بھاگنا، میں ایک دم سے بھاگنا شروع ہوا باہر کی طرف۔ تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ آپ کی بھی انگلیاں بڑی خوبصورت ہیں، واپس آئیں واپس آئیں۔ میں انتہائی تیزی سے باہر کی طرف نکلا اور وہ دیوار پھلانگتے ہوئے سائیکل کو اٹھایا اور تیزی سے دوڑانے لگا، اور اس کا ڈھکنا وغیرہ وہیں گر گیا اور میں بھاڑے پہنچ گیا۔ لیکن مجھ پہ نا ایک خوف طاری تھا۔ اب یہ کسی نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا، وہ آرٹیفیشل کوئی اوپر چیز ڈالی ہوئی تھی، اس لڑکی کو بھی وہاں پر کوئی لے کر آیا، کیونکہ میری ہمیشہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس کے بہانے کے ساتھ ایک جینک فیکٹری تھی جہاں پہ کپاس کا وہ ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ جیم تھا، تو میں جیم بھی جاتا تھا اس کے پاس۔ تو وہاں میری بحث ہوتی تھی نا وہاں پر بندے سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ تو یا تو اس نے مجھے لیسن دیا، کیونکہ اس کے پاس کیا کہیں مطلب لڑکیوں سے اس کی گپ شپ تھی، تو اس نے کسی کو شاید ایکٹر بنا کے سب کچھ کیا۔ لیکن میں نے اسے بہت پوچھا جا کر کہ آپ نے ایسے کیا، کہتے ہیں نہیں یار میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔
تو وہ محمد جو ہے نا آج تک میری زندگی میں میری ذہن میں نقش ہے۔ اچھا دوستو، اگر آپ کو میری اس طرح کی سٹوریز سننی ہے مزید تو آپ پلیز مجھے سبسکرائب کریں۔ ٹک ٹاک کے بایو میں میرا یوٹیوب لنک موجود ہے، وہاں پر میں لانگ سٹوریز جو ہے نا اپلوڈ کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ شیئر۔